سید صاحب اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے رہو کہ ہم گناہگار ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، پر یاد رکھنا لوگ عالم کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں، اس کا آنا جانا دین سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا بھی تو کر رہے تھے، تو اس کے لیے یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے کہ میں آپ کس مسند میں ہوں۔ اسے اس بات کا وہ جو کہا گیا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے ذرا پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں، وہی تو اس رستے پہ چل نکلا ہے جس رستے پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ بندہ مومن بڑا بافیض ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں۔ یہ ساری جتنی بھی تعلیمات ہیں، یہ ساری جو ہماری روح سے کلام کرتی ہے، یہ دراصل ہمارے جو زندگی کے شب و روز ہے ان کو خوبصورت بنا دیتی۔ دین پر عمل کرنا محض آخرت کو بہتر نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط اتنی ہے کہ وہ مؤمن ہو، مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں اب اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، اس کی زندگی پاکیزہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یہ حیات طیبہ سے ہر قسم کا سکون مراد ہے، ہر قسم کا اطمینان مراد ہے۔ تم عمل صالح کرو اور شرط نہیں ہے اس میں کہ کوئی مرد کرے یا عورت کرے، شرط صرف ایک ہے کہ مومن ہو کے کرے، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے، اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیا جائے، اس کے اعمال کو سنوار دیا جائے۔ آپ دیکھیے اسلام کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے، ایک ہے اسباب سے نظام کا چلنا، آپ نے کھانا کھایا تو بھوک مٹ گئی، پانی پیا تو پیاس مٹ گئی، آپ سو گئے تو آپ کی نیند پوری ہو گئی، جسم میں پھر سے انرجی حاصل ہو گئی، یہ اسباب سے نظام چلتا ہے۔ اور کبھی کبھی نظام غیب سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یعنی 20 منٹ آنکھ لگاتے ہیں اور طبیعت فریش ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 12 گھنٹے بھی سو کے اٹھتے ہیں تو وہ بوجھ اسی طرح ہی رہتا ہے، 20 منٹ گئے ہیں بستر پر طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اور طبیعت میں بعض اوقات خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، راحت اتنی زیادہ ہوتی ہے، فرحت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بغیر کھائے بھی انسان سکون محسوس کرتا ہے، بغیر پیے بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایک اسباب کا نظام ہے، ایک غیب کا نظام، کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے، تو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہم اس کے گواہ ہیں کہ بڑے حالات مشکل تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ان گمبھیر مسائل سے شاید ہم نکل نہ سکیں، لیکن پتہ نہیں قدرت نے کیا کرم فرمایا، اور یہ آپ کے اور میرے ساتھ، سب کے ساتھ اس طرح کے بے شمار روحانی واقعات ہوتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اگر ہم محنت کرتے تو شاید حاصل نہ کر سکتے، جو ہمارے پاس ہے ہمارے رب کے فضل کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اعمال حسنہ کرو گے تو تمہاری روزمرہ کی زندگی بھی سنور جائے، تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا، طبیعت ٹھنڈی ہوگی، وقت گزارنے میں آسانی ہوگی، کوئی بھی سفر بوجھ نہیں بنے گا، کہیں بھی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے بہت سارے لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، پھر وہ کئی تدبیریں کرتے ہیں، بہت سارے سیاسی حل تلاش کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو لڑاتے، کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے وہ سارے ہاتھ پاؤں مارتے، لیکن کئی دفعہ باوجود اس کے بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو روحانی حال کیا ہے؟ کسی بابا صاحب سے ملا جائے، جو میراث کو تعویذ لیا جائے، جو منگل کو استعمال کرنا ہے، کیا روحانی حل ہے، کیا علاج ہے؟ مثلا کس طرح کر کے ہم ایسی مشکل سے نکل سکتے ہیں جس نے ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں روحانی حال بتایا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا نا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر دے۔ اور اگلے لفظ دیکھیے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کا گمان بھی نہیں ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جا، کوئی غلط کام نہ کرے،
وہ اس مشکل کے حل کے لیے کوئی غلط رستہ اختیار نہ کرے تو زندگی میں تقوی کا اثر یہ ہوگا کہ مشکلات پگھلنے لگے گی، وقت بدلنے لگے گا، مخالف اپنے ہونے لگیں گے، دشمن زیر ہونے لگیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ تو زندگی میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے پہلا حال یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہے، فرماتے مجھ پر مشکلات اکٹھی آ گئی تھی۔ ایک تو غربت نے مجھے چاروں جانب سے آن گھیرا، اور پھر یہ کہ میرا بیٹا بھی کفار میں قید کر لیا۔ اب ایک غربت، اوپر سے بیٹے کا اس طرح غائب ہونا۔ فرماتے میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور بڑے سخت پریشانی کے عالم میں گھر میں بیٹھا تھا۔ میری اہلیہ مجھے کہنے لگی یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جائیے نا مدینے والے ماحول کی بارگاہ میں، حضور کی خدمت میں حاضری دیجیے، محبوب کچھ ایسا ارشاد فرمائے کہ اللہ رحمت والا فیصلہ کرے۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور مشکلات اکٹھی آ رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ غربت نے گھیر لیا ہے، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، آزمائش ہی آزمائش ہے، اور پھر اس پر یہ کہ میرے بیٹے کو کفار نے قید کر لیا، اور جوان بیٹا ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہے، طبیعت میں بڑی تکلیف ہے، کہیں دل نہیں لگتا، اس کی ماں روتی ہے، حضور مہربانی کرے۔ تو محبوب نے کچھ نصیحتیں فرمائی، فرمایا اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، اور تیسرا فرمایا لاحول شریف کثرت سے پڑھنا۔ یہ ذرا دیکھیے روحانی بالیدگی کیسے حاصل ہوتی ہے، بندہ روحانی طور پر پختہ کیسے ہوتا ہے۔ فرماتے میں وہ صبر کی نصیحت لیے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت لیے گھر لوٹا، اپنی اہلیہ کو بتایا اور میاں بیوی لاحول کی تسبیح پڑھنے لگے۔ فرماتے ابھی پوری تسبیح مکمل کی نہ تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بیٹا بھی موجود تھا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا تھا۔ فرماتے ہم نے فوراً پوچھا، یہ دیکھیں یہ مزاج اور معیار صحابہ کا ہے، شدید غربت ہے، اور اظہار فرما رہے ہیں کہ سخت ترین آزمائش، 400 بکری آئی ہے تو فوراً نہیں کہا کہ چونکہ آ گئی ہے تو فوری طور پر قبضہ کرو۔ اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ بکریاں تم کیسے لے آئے، ہماری تو نہیں۔ بیٹے عرض کرنے لگے ابا جی جہاں مجھے انہوں نے قید کیا ہوا تھا وہاں کچھ لوگ میرے پہرے پر بھی بٹھا رکھے تھے، تو میں نے ذرا اپنے بازوؤں کو حرکت دی تو میری جو بندھی ہوئی رسیاں تھی وہ کھل گئی، میں وہاں سے اٹھا تو وہ جو باہر میرے پہرے دار بیٹھے تھے وہ اونگ رہے تھے، سو رہے تھے۔ ادھر دیکھو میری طرف، دشمن تب بھی سوتا ہے جب رب جاتا ہے۔ اللہ دشمنوں پہ نیند غالب کر دیتا ہے، ان پر سستی چھا جاتی، ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب اللہ چاہے۔ فرمایا وہ سو رہے، اونگ رہے، تو میں پہلے تو چپکے سے نکلنے لگا، پھر میری اچانک نظر پڑی تو اس حویلی میں بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ موجود تھا۔ ابا جی میں نے سوچا بکریاں بھی نہ لے جاؤ، کفار کا مال مال غنیمت ہوتا ہے، تو میں نے وہ بکریوں کو ہانکا ہے، 400 بکری، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، 400 بکری باڑے سے نکلے اور سونے والے کی پھر بھی آنکھ نہ کھلے۔ 400 بکری نکل آئی، سونے والا سو گیا، کیوں؟ اسے اللہ کی مدد حاصل ہے، اسے تائید ایزدی حاصل ہے، اسے غیبی مدد حاصل ہے۔ آج مسلمانوں کا دشمن کیوں طاقتور سے طاقتور ہوتا جاتا ہے؟ اتنا سا اسرائیل کیوں قوت پر قوت پکڑتا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دلوں میں خلوص نہیں ہے تو اللہ کی مدد شامل نہیں ہے۔ جب رب کی مدد آئے گی پھر تو بڑی بڑی سپر پاور کہلانے والی طاقتیں بھی گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ حضرت عوف بن مالک کے صاحبزادے عرض کرنے لگے ابا جی میں 400 بکریاں ہان کر کے لے آیا ہوں، تو فوراً نہیں کہا قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک فرمانے لگے چل بیٹا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اگر کریم نے فرمایا جائز ہے تو رکھ لیں گے،
فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں گئے، جا کے ساری بات طرز کی تو کریم فرمانے لگے دیکھ لو تمہارے رب نے تمہارا بیٹا بھی گھر پہنچا دیا ہے اور تمہاری غربت کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دیے، غربت دور کرنے کے سبب بھی پیدا ہو۔ تو بھائی روحانی زندگی کی طرف بھی بڑھے، خوب محنت کرے، خوب جدوجہد کرے، خالی تسبیحات نہ پڑھے، لیکن یہ کہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ صرف اور صرف کاروبار ہی کرتے جا رہے ہیں اور آپ نے مشینی زندگی بنا لی ہے اور آپ کا سارا وقت ہی کمرشل مزاج میں گزرتا ہے، آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر کاروباری نظام رہتا ہے۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، غریبوں کو زکوٰۃ بانٹنی ہوتی ہے تو وہ بھی لوگ سیاسی بنیادوں پر بانٹتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون میرے کتنے کام آتا ہے اور کس کس طرح کہاں کہاں میں کل کوئی لوگوں کو کام میں لا سکوں گا، تو اس ترتیب سے لوگ وہ فرائض بھی ادا کر رہے ہوتے۔ خدا را کچھ تھوڑا سا اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیے، کچھ تھوڑا سا اپنا وقت ادھر لگائیے۔ ایک بڑا شوق ہے آج کل نوجوانوں کو، موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں، نوجوانوں کو نا بڑا شوق ہے، وہ ہے مشہور ہونے کا شوق، معروف ہونے کا شوق، پاپولر ہونے کا شوق، چلے ایک بات اور کہتا ہوں، فیمس ہونے کا شوق۔ چلے شاید آپ کو نہ ہو، آپ مسکرا کے مشکوک نہ کریں مسئلے کو، آپ کی نہیں بات کر رہا، کسی کی کر رہا ہوں میں۔ لائکس کا شوق اور زیادہ ویوز کا شوق اور جناب اس کا یہ شوق لگ گیا لوگوں کو۔ یہ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ جو زیادہ مشہور ہیں، ان سے پوچھنا جو زیادہ پاپولر ہے، جن کا جی چاہتا ہے کہ وہ رو کے سجدہ کرے اپنے رب کے حضور اور رو کے دعا مانگے، تو اپنے آنسوں کو اس لیے روک لیتے ہیں وہ لوگ کہ ان کی آنسو بھی سوشل میڈیا پہ بکے۔ پیر صاحب رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آج بڑی درد والی محفل، وہ چیزیں جو محض اپنی بخشش کے لیے، جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ شہرت کا مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی سیل کیا جاتا ہے، ان کو بھی ذریعہ بنایا جاتا ہے حصول شہرت کا۔ خدا را ذرا مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان تو سنو، حضرت مولا علی فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو جو کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، نوجوانوں غور کرنا، تو لوگوں نے کہا فلاں 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 آدمی جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی حضور زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ تو محبوب فرمانے لگے تبصرہ کیا ہے تمہارا؟ عرض کی حضور وہ جو شخص پہلے گزرا تھا بڑا معروف ہے، کسی کو کوئی حکم دے گا تو لوگ بات مانیں گے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ مل جائے، کہیں دوستی کرنا چاہے گا تو لوگ ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن یہ تو شخص گزرا ہے نا ابھی سادہ سا، غریب سا، جھکی ہوئی نظریں، اور محفل میں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے آنے پہ نعرہ بھی کوئی نہیں لگتا، اس کا پروٹوکول بھی کوئی نہیں، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے۔ یا رسول اللہ اس کو کوئی یہ کہیں پیغام نکاح بھیجے تو لوگ رشتہ نہ دیں، کہیں دوستی کا گویا ہاتھ بڑھائیں تو اس طرح کر کے اس کے ساتھ لوگ تعلق نہ بنانا چاہیں۔ حضور یہ غیر معروف ہے، وہ بڑا معروف ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر اس طرح کے مشہور لوگوں سے دنیا بھر بھی جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں، رب تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے جن کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مشہور آدمی درست نہیں ہوتا، میں آگے جا کے بات کرنے لگا، لیکن وہ شہرتیں جن کے لیے ہمارے باطن مچلتے ہیں، وہ سیاسی بنیادوں پر لی ہوئی شہرتیں اور وہ بڑے طریقے سے حاصل کی ہوئی ہماری شہرتیں، وہ کسی وقت پہ جا کے ہمارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے، بڑی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہاں اگر مشہور ہونے کو دل چاہے تو اس کے لیے مہنگا کیمرہ نہ خریدو، اگر جی چاہے کہ میری بڑی شہرت ہو جائے تو اس کے لیے مشہور آدمی کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے نہ تڑپو، اگر خواہش پیدا ہو ہی جائے کہ میرا بھی بڑا نام ہو، میرے بھی بڑے تذکرے ہو، میں بھی جانا جاؤں، میں بھی پہچانا جاؤں، میرے آنے پر بھی لوگ کھڑے ہو جائیں،
تو رب فرماتا ہے اس کے لیے بھی نیک عمل کرو، پھر تمہیں نہیں شہرت اختیار کرنی پڑے گی، تمہارا رب لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں، یہ روحانی طریقہ ہے معروف ہونے کا، مشہور ہونے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، قرآن مجید فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمانے۔ اللہ لوگوں، آپ نے آیت سنی، اب دل لگا کے ذرا ادھر دیکھنا، غور سے ذرا اس حدیث کو سننا۔ حضور فرماتے ہیں جب رب کسی سے پیار کرے نا تو حضرت جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو۔ رب اس سے پیار کرتا ہے، فرشتے بھی پیار کرنے لگتے ہیں، جنت کی مخلوق بھی پیار کرنے لگتی ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں، پھر آپ فرماتا ہے جاؤ زمینوں میں جا کے اعلان کر دو فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا پھر دنیا کی مخلوق پیار کرنے لگتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کوئی رشتہ داری ہے داتا علی اجمیری سے، قبیلے کا نام آتا ہے داتا صاحب کے، ان کے والد کا نام بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، تعارف نہیں لوگ جانتے، ڈھیر سارے لوگ تاریخ پیدائش نہیں جانتے، لیکن لوگوں کے عرس سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں۔ داتا صاحب روز عرس ہوتا ہے، جب جاؤ عرس ہو رہا ہے۔ خواجہ اجمیر کا روز عرس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے بھائی، ان کے تو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس نہیں لگتے تھے بھائی۔ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں تو پوسٹروں پہ تصویریں نہیں لگا کرتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک میں تو یہ معروف ہونے کے مروج طریقے نہیں تھے، لیکن وہ شہرتوں کو عروج کیسے ملا، کائنات کس طرح ان کے لیے کھچی ہوئی چلی آئی۔ تو آؤ روحانی زندگی میں آؤ، اللہ کے حضور جھکو۔ اس مقصد کے لیے زیادہ تصویریں کھنچوانے کی ضرورت نہیں، زیادہ استغفار پڑھنے کی ضرورت۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں جس طرح ہمیں اپنے سارے ٹیسٹ مہینے 2 مہینے کے بعد کرانے چاہیے نا، ہمیں ہر روز شام کو اپنے دل کو بھی پرکھنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، آج کل اس کی سمت کیا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، کون سی اندر طلب پیدا ہوتی ہے، کس طرف بڑھ گیا، سوچوں کا دائرہ کیا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت یہ پیسے گننے کا شوق پیدا کرتا ہے، ہر وقت یہ شہرت کے حصول کی خواہش کرتا ہے، ہر وقت اس کے دل کے اندر صرف طلب اقتدار ہی کا خیال رہتا ہے، ہر وقت یہ اپنے ماحول میں ایک مخصوص سیاست ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت یہ کسی کو پیچھے کر کے اپنی نشست کو آگے رکھنے کے شوق میں ہی ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اپنے باطن پر نگاہ کی جائے، اپنی تربیت کا خیال کیا جائے، بجائے ساری دنیا کو نظر میں رکھنے کے اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی پیچھے لگا ہوا ہوں، اپنی تلاش میں گھومتا ہوں، اپنے آپ کو میں تلاشتا ہوں۔ اللہ رسول کی محبت نہایت ضروری، اور وہ کمی آ جاتی ہے، انسان ہے، انسانوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے سچے لوگ تھے، کوئی بھی بات جذباتی اور وقتی نہیں کرتے تھے۔ ان کا مزاج تھا کہ وہ پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے، اپنے اوپر پوری نگاہ رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے، حضور آپ مجھے اپنی مال سے بھی زیادہ پیارے، حضور برادری، قبیلہ، اقتدار، منصب، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار۔ لیکن اے اللہ کے حبیب، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، حضور مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ناروں کا ہے،
ہماری طبیعت بھاووں کی ہے، ہمارا لہجہ ہمیشہ سے 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرنے کا ہے، تو ہم بہت ساری باتیں غور و فکر کے بغیر ہی کر ڈالتے۔ وہ زیرک لوگ تھے، معاملہ فہم تھے، مدبر تھے، باتوں پر غور کرتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے خاکم بدہن کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمانے میں اور فتویٰ دینے میں کوئی دیر نہیں کی، قریب نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابھی نہیں ایمان مکمل ہوا۔ انہوں نے بھی غور کر کے بات کی اور معبود نے بھی فوراً تسلی بخش جواب ارشاد فرمایا۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو نبی کریم نے دستے مبارک ان کے سینے اور دل پہ پھیرا تھا نا، بس اسی کا فیض ہوا کہ سیدنا عمر فوراً بولے کہ یا رسول اللہ حکم کرے، میں جان قربان کرنے کو بھی تیار، میں جان دے دوں گا۔ حضور فیض ہو گیا، کرم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ایمان مکمل ہوا، اب تکمیل ایمان ہوئی۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، اگر ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو رہا، پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہر قسم کا مال ہمارے گھر میں آئے، پھر وہی آئے گا جو آنے کی نبی پاک نے اجازت دی۔ پھر دوسری کوئی رقم، کوئی مال، کوئی لقمہ حرام ہمارے آنگن میں آ سکتا؟ ہمیں تو حضور سے پیار ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو اور ہماری اولادوں کی دینی تربیت نہ ہو پا رہی۔ ہم ابھی تک اس مقام پہ نہ پہنچے ہوں کہ سنت، شریعت، اسوہ نور سے فیض لے کر اپنے بچوں کو سجا نہ پا رہے۔ ہمارا حال یہ ہو کہ ہم نے انہیں دنیا دار بنا دیا ہو، مال و دولت، دنیا کی آسائشوں، سہولتوں میں اس قدر الجھا دیا ہو۔ پیار تو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے حضور کے ساتھ۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ نبی پاک نے حسنین کریمین کی کن اصولوں پر تربیت فرمائی، ہمیں وہیں سے فیض لینا تھا، وہ سکھانا تھا، وہ سمجھنا تھا۔ تو ہمیں محبت رسول کے جو زاویے ہیں اور جو قاعدے ہیں اور جن اصولوں پر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو استوار کرنا، ان پر پوری طور پر تفکر کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ہماری اخلاقی ضرورت بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے، عقلاً نقلاً اور ایمانی ضرورت بھی ہے۔ تو اس ضرورت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہمیں وہ سارے پہلوؤں پر غور کرنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ضروری، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس محبت کی اہمیت کو جانتے تھے، اس محبت کے تقاضوں کو سمجھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور کثرت سے صوم و صلات تو میرے پاس نہیں، یعنی نفلی عبادات، نفلی روزے میرے پاس نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتا ہے۔ عبادتوں کا ثواب ہوتا ہے، نیکیوں کا اجر ہوتا ہے، کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، اس پر 100 نیکیاں ملیں گی، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی، ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ پر حضور نے اس نیکی کا اجر بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے پھر جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت رسول پر اللہ کے محبوب کی معیت ملتی ہے، باقیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت پر ساتھ ملتا ہے۔ حضور کا اسا جہاں گناہیاں دا جدو اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو جو منہ تھی بولے آ بول ہوئے، اسا نہ کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو حضور نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا، ساتھ ہوگا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں 3 مواقع ایسے، یہ راوی کا تبصرہ ہے، یہ قریب کھڑے شخص کا تبصرہ، یہ بتانے والے کی گفتگو ہے، فرمانے لگے 3 مواقع ایسے زندگی میں بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ ایک اس دن جس دن کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور ایک اس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہو۔ یہ 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت خوشی ہوئی، اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ فرماتے وہ تو بات کر کے چلے گئے تو جناب انس بن مالک عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اللہ رسول سے کہا ہے نا محبت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، تو حضور میں اللہ سے بھی کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی کرتا ہوں، اور حضرت فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں، تو حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو کریم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بس جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ حضور فرما رہے کٹو ہی ہوں گے سارے جنت میں، او کولو کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد کولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس اس محبت رسول کے لیے تربیت کی ضرورت، اپنے دل پر نگاہ رکھنے کی ضرورت، باقی محبتوں کو نکالنے کی ضرورت۔ کوئی بھی محبت کرے اللہ رسول کی محبت کی اتباع میں اس محبت کو کریں جو محبت کرنے کا رب رسول نے حکم دیا۔ دنیاوی محبتیں، دولتوں کی محبتیں، شہرتوں کی محبتیں، اقتدار کی محبتیں، یہ تو تباہی کر دیں، اجاڑ دیں گی بندے کے دل۔ ہم ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہمارے مزاجوں میں تناؤ رہتا ہے، بغیر کسی سبب کے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باطن میں وہ پھول نہیں کھلتے جو کھلنے چاہیے، ہمارے اندر وہ روشنی نہیں ہوتی جس روشنی کے سبب سے نور پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ اندر سے تازہ دم نہیں ہوتے ان کے موڈ بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو لوگ اندر سے اپنے آپ کو آپ درود پاک پڑھ کے دیکھیں، صرف صبح اٹھ کے 100 دفعہ پڑھیں، سارا دل تازہ رہے۔ آپ ایک رکوع قرآن مجید کا صبح پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کا موڈ خود بخود ٹھیک رہے گا۔ لیکن یہ کہ اسی لہجے میں سوئے اور اسی لہجے میں اٹھے، نہ سوتے وقت زبان پر رب رسول کا نام تھا، نہ صبح اٹھتے ہی ہم نے چاہا کہ 2 گھڑیاں اللہ رسول کا نام لے لیں۔ ہمارا لہجہ، اب تو مجھے موقع نہیں ملتا، لیکن کبھی بسوں میں سفر کرنے کا موقع ملتا تھا نا، تو صبح کا ٹائم جب بس میں ہوتا تھا نا فجر میں، تو بس والا بھی کوشش کرتا تھا میں بس میں تلاوت چلا دوں، کوئی نعت چلا دوں۔ صبح کا آغاز اللہ رسول کے نام کے ساتھ۔ کچھ تو ہم اپنی کیفیات کو بدلیں، لیکن بس وہ اب تو فیشن ہو گیا ہے، جو سویرے جلدی اٹھے وہ غریب آدمی ہوتا ہے۔ امیروں کے تو موبائل نہیں کھولتے 12 بجے سے پہلے، امیر آدمی ہے وہ کیسے اٹھے گا اتنی جلدی؟ اس سے تو تعارف ہی نہیں ہو سکتا۔ چلے اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بعض مذہبی لوگوں کے موبائل بھی زور کے بعد کھولتا ہوں، اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ وہ بھی صبح سارا دن آرام کرتے ہیں، چونکہ مصروف جو رہتے رات بھر، اللہ ماشاءاللہ۔ تو جب تک اندر باطن میں تازہ دم نہیں ہوتے، اندر کیفیات پیدا نہیں ہوتی، اتنی دیر تک آپ کے موڈ میں، طبیعت میں، مزاج میں وہ ساری چیزیں پیدا نہیں۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس جلدی سمیٹ کر لگاؤ، توجہ کیجیے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں 3 چیزیں پائی جائیں اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا کرے، اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ یعنی میں اپنے لفظوں میں بات کروں تو اسے مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا۔ کھانا مزیدار ہو تو ایک کی بجائے 2 روٹیاں بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ کھانا مرضی کا ہو تو انسان کچھ تھوڑا سا اس میں بڑھ کر بھی کھا لیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ یہ بخاری مسلم میں حدیث۔ حضور نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، تم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، اللہ تمہیں ایمان کا ذائقہ عطا کر دے، تمہیں مومن ہونے کا
مزہ آ جائے گا، تمہیں سرور نصیب ہو جائے گا ایمان کا، لیکن ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے یہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ادھر دیکھیں میری طرف، ذاتیات کے لیے محبتیں چھوڑ دے، لالچ کے لیے محبتیں چھوڑ دے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے محبتیں چھوڑ دے، اس سے مزہ خراب ہو جاتا۔ فرمایا ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، شرط یہ ہے جس سے بھی محبت کرو اللہ کے لیے کرو۔ اچھی بلی اللہ رسول کے لیے محبتیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا میں خدمت کر رہا ہوں جی اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن جب ذرا کہیں نقطہ پیدا ہوتا ہے نا کسی ذاتی معاملے کا، کسی لالچ کا، اس محبت میں تلخی آنے لگتی ہے۔ موبائل والے بہنوں کی بھی میری بات پہ توجہ ہے نا، اس میں تلخی ہونے لگ جاتی ہے، اس میں کیفیات بدلنے لگ جاتی ہیں، سرور جانے لگ جاتی ہے۔ ذائقہ کب ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور تیسرا کریم فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو۔ آگ سے جلنے سے، اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے انسان نفرت کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو کریم فرمانے لگے تم بھی کفر سے نفرت کرو، مکروہ جانو اس کو، تو تمہارے دل میں ایمان کا ذائقہ پیدا ہو جائے گا، لذت نصیب ہوگی مومن ہونے۔ شرط کیا ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرے، اور یہ کر کے دیکھیں، یہ انسان کو سنوارنے والی چیز ہے، یہ مومن ہونے کی شرط ہے، یہ تکمیل کرتی ہے اخلاقیات کی۔ اور پھر اس کے جو ثمرات ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہیں۔ دیکھیں نا، نبی پاک سے محبت ہوگی نا تو حضور کی اولاد پاک سے بھی محبت ہو، حسنین کریمین سے بھی محبت ہو، حضور سید عالم علیہ السلام کے مقدس طیب طاہر پاکیزہ خاندان کا پیار دل میں جگہ پکڑے، انسان سنورتا جائے گا، ڈھلتا جائے گا۔ حضور نے اللہ کے حضور دعا مانگی، کہا ہے اللہ جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اہل بیت نبوت کی محبت سے، اور نبی پاک سے محبت ہوگی تو پھر اصحاب پاک سے بھی محبت ہوگی۔ پھر کبھی کسی کی زبان نہیں کھلے گی کسی صحابی کے بارے میں، وہ ڈرے گا، وہ کہے گا انہیں صحبت رسول حاصل ہے، یہ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ، وہ شناسائی اختیار کریں گے۔ حضور ہی کی محبت دلوں میں اصحاب کی محبت پیدا کرے گی، اور نبی پاک سے پیار ہوگا تو قرآن و سنت سے بھی پیار ہوگا، شریعت سے بھی پیار ہوگا۔ نبی پاک سے محبت ہوگی تو انسان ڈرے گا، مجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ صحابہ تو بعض ایسی باتیں جن کی حکمتوں سے بھی وہ آگاہ تھے، حضور کی محبت میں وہ کام نہیں کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ تھا، وہ مخصوص کیا گیا تھا خواتین کے گزرنے کے لیے، عورتیں نماز کے لیے آتی تھی حضور کے زمانہ مبارکہ میں، ظاہری زمانہ نور میں، تو خواتین اس سے گزرتی تھی، تو منع کر دیا گیا کہ اس دروازے سے مرد نہ گزرے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، تو کچھ گنجائش کے معاملات، کچھ حکمت کا تقاضا، حضرت عمر نے کہا کہ اب عورتیں مسجد میں نہ آئیں، گھر میں نماز پڑھیں۔ وہ ایک دروازہ تھا جس سے عورتیں آتی تھیں، منع کر دیا گیا کہ یہاں سے مرد، لیکن اب عورتیں نہیں آتی، اب بات ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر زندگی بھر اس دروازے سے نہیں گزرے، تو لوگوں نے کہا وہ تو ایک حکمت تھی جس کے تحت منع کیا گیا، اب تو وجہ وہ حکمت وہ ختم ہو گئی، اب تو سب لوگ گزرتے ہیں۔ فرمایا مجھے حکمت کا نہیں پتا، میرے نبی نے منع فرمایا۔ وہ سے اگلی بات ہے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ کریم نے منع فرمایا ہے، تقاضا محبت یہ ہے کہ حضور نے کہا ہے نہیں گزرنا، تو لہذا یہ محبت رسول ہی شریعت پر عمل کا سبق پڑھائے گی، اسی سے انسان کا مزاج بنے گا کہ میں نے دین پر عمل کرنا۔